बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ का 3 रोज़ा दौरा किया है और अपने दौरे के दौरान उन्होंने इराक़ी सदर, इराक़ी वज़ीर आज़म और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा समेत इराक़ के वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँचे तो एयरपोर्ट पर इराक़ के नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हुसैन बहरुल उलूम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के इराक़ में सफ़ीर अहमद अमजद अली और दीगर हुक्काम भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद और इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सोदानी से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान की जानिब से इराक़ी अवाम और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान सरकारी पासपोर्ट के हामिल अवाम के लिए वीज़ों की पाबंदी के ख़ात्मे के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताउन बढ़ाने का मुआहदा भी किया गया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा व नायब वज़ीर आज़म फवाद हुसैन से मुलाकात में मुख्तलिफ़ शोबों में पाक इराक़ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इराक़ ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इराक़ का दौरा करके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद हर साल इराक़ आती है। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। इस मौके पर इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में मुआहदे करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ में अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान बगदाद में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौस पाक के मज़ार पर हाज़िरी दी और फ़ातिह ख़्वानी की। बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी शहर नजफ़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े रसूल पर भी हाज़िरी दी। इस मौके पर उनके साथ इराक़ी हुक्काम और पाकिस्तानी सफारती अमला भी मौजूद था। जी नाज़रीन, आइए अब इराक़ की तारीख़ी हैसियत व अहमियत पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। इराक़ का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबें रखने वाले मुल्क में किया जाता है। इराक़ के जोग्राफियाई हुदूद में 709,000 कबल मसीह की तहज़ीबों के आसार मौजूद हैं, जबकि फ़लस्तीन की तरह इराक़ को भी अम्बिया की सरज़मीन के नाम से याद किया जाता है। इराक़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम समेत सैकड़ों अम्बिया का ताल्लुक़ इसी ख़ित्ते अर्ज़ से था। इराक़ के शहर नजफ़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी है, जबकि इराक़ी शहर करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के रोज़े और मज़ारात मौजूद हैं। अलावा अज़ीं इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौस पाक का मज़ार भी मौजूद है। इराक़ को कदीम दौर से ही इल्म का गहवारा भी माना जाता था। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में सेंट्रल एशिया और शुमाली एशिया की मुख्तलिफ़ कौमें इस खित्ते पर हमला करके कब्ज़ा कर चुकी हैं और यहाँ के कुतुब खानों को ताराश किया। जंग अज़ीम अवल के दौरान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों समेत दीगर मगरबी अक़वाम ने इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया और बगदाद की लाइब्रेरीज़ की हज़ारें किताबों को अपने मुल्कों में मुंतकिल कर लिया। इन किताबों में इल्म तिब, इल्म फ़ल्कियात और साइंस की दीगर उलूम की कुतुब शामिल हैं। 1932 में इराक़ को बरतानवी और फ्रांसीसी राज से आज़ादी मिली और इराक़ की नई जोग्राफियाई हुदूद तय की गई। इराक़ के पड़ोसी ममालिक में सऊदी अरब, शाम, तुर्की, ईरान, उर्दन और कुवैत शामिल हैं। इराक़ का शुमार तेल पैदा करने वाले दूसरे बड़े मुल्क के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आज इस मुल्क की तेल की दौलत पर अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक काबिज़ हैं।
صدام حسین کا دور حکومت عراق پر بدترین دور حکمرانی کا وقت مانا جاتا ہے کہ جب صدام حسین نے امریکہ اور دیگر مغربی قوتوں کے اشارے پر ایران پر بلا جواز اور بلا اشتعال حملہ کر دیا، اور پھر یہ جنگ 10 سال سے زائد عرصے تک لڑی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے لاکھوں فوجی اور عوام لقمہ اجل بنے، جبکہ دونوں ممالک کا اربوں ڈالر کی مالیت کے اثاثوں کا نقصان بھی ہوا۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ عراق نے یہ جنگ مغربی ممالک کے اشاروں پر ایران پر مسلط کی تھی تاکہ اس وقت ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کو مشرقی وسطی کے دیگر ممالک تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس موقع پر عراقی صدر صدام حسین نے امریکی اور مغربی ممالک کے بدترین ایجنٹ کا کردار ادا کیا اور ایران عراق جنگ کی وجہ سے پورے خطے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاہم تقریباً 10 سال بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ جی ناظرین، صدام حسین کی جنگی جنونیت تو دیکھیے کہ ایران سے 10 سالہ جنگ کے خاتمے کے بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، بلکہ کویت پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ یہ علاقہ عراق کی ملکیت ہے۔ بعد میں عالمی دباؤ کے پیش نظر صدام حسین کو کویت سے اپنی فوجیں واپس بلانا پڑیں۔ کویت پر حملے اور قبضے کی وجہ سے خلیجی ممالک کی معیشت کو اس قدر نقصان پہنچا کہ جس کے اثرات عراق سمیت آج بھی بہت سے خلیجی ممالک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر تاریخ انسانیت بھی شرما گئی۔ صدام حسین کے ساتھ اس کے مغربی آقا ملکوں نے وہ سلوک کیا جسے اس خطے کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے صدام حسین کو عبرت کا نشان بنا دیا، یعنی امریکہ اور مغربی ممالک نے اپنے ہی ایجنٹ صدام حسین کو خلیجی ممالک کی تاریخ میں نشان عبرت بنا دیا اور یہ بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا کہ صدام حسین نے بایولوجیکل بم تیار کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے تمام دنیا کی سلامتی اور انسانیت کو خطرات لاحق ہیں۔ یوں امریکہ اور نیٹو اتحاد میں شامل ممالک نے عراق پر قبضہ کر لیا، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ تاہم اب عراق میں انتہائی محدود اختیارات رکھنے والی عراقی عوام کی حکومت ہے، لیکن عراق کے تیل سمیت دیگر معدنیات اور عراقی وسائل پر عملی طور پر امریکہ اور مغربی ممالک کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے تیل اور دیگر معدنیات کی دولت رکھنے کے باوجود عراقی معیشت بہت کمزور اور خستہ حال ہے اور یہاں کے عوام بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں۔ عوام میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ تیل کے علاوہ عراقی معیشت کا بہت زیادہ دار و مدار سیاحت پر ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے کروڑوں زائرین خاص طور پر محرم اور سفر کے مہینوں میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزوں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے زائرین کی ایک بڑی تعداد عراق جاتی ہے، جس کی وجہ سے عراقی حکومت کو ہر سال اربوں ڈالر زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے، جس سے عراقی حکومت کو معاشی معاملات چلانے میں بہت بڑا سہارا ملتا ہے۔ دوسری طرف عراق میں داعش اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو وقتاً فوقتاً عراق کے مختلف شہروں میں دہشت گرد حملے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام اور یہاں وزٹ کرنے والے لوگوں میں ہر وقت خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تاہم عراقی حکومت کی طرف سے کیے گئے سیکیورٹی کے انتظامات کی وجہ سے عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اور صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ دلچسپ اور خوش کن ہے کہ عراق پر مغربی تسلط کے باوجود عراقی حکومت نے چین کے ساتھ مل کر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان اور عراق کے درمیان سفارتی تعلقات 1955 میں اس وقت قائم ہوئے کہ جب پاکستان نے بغداد پیکٹ پر دستخط کیے۔ یہاں یاد رہے کہ بغداد پیکٹ کا مقصد اس وقت کی سوویت یونین کی حکومت کے خلاف مزاحمتی اتحاد قائم کرنا تھا۔ تاہم بعد میں عراق بغداد پیکٹ سے باہر نکل گیا اور بغداد پیکٹ کو سینٹرل ٹرینٹی آرگنائزیشن یعنی سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ ابتدا میں عراق پاکستان کے خلاف بہت زیادہ جارحانہ عزائم رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عراق نے
بنگلہ دیش کے قیام کے وقت نہ صرف سب سے پہلے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا بلکہ مالی اور عسکری حوالوں سے بنگلہ دیش کو بھرپور سپورٹ بھی کیا۔ صدام حسین کے دور میں بھی پاکستان اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں تھے، بلکہ صدام حکومت ہر وقت پاکستان پر یہ الزام لگاتی تھی کہ ایران عراق جنگ کے دوران پاکستان کی حکومت ایران کو سپورٹ کر رہی ہے۔ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق کی نئی حکومت نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہت بہتر بنایا ہے، اور اب دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں ہر گزرتے دن بہت زیادہ بہتری آتی جا رہی ہے۔ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور عراق کے درمیان سیاحت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اب پاکستان سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد عراق کے شہر کربلا، نجف اور بغداد کا سفر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل صدام حسین کے دور میں بہت مشکل ہو گیا تھا، اور عراق کی طرف سے پاکستانی زائرین کو بہت کم ویزا دیا جاتا تھا، لیکن صدام حکومت کے خاتمے کے بعد عراق نے پاکستانی سیاحوں اور زائرین کے لیے ویزوں کی شرائط نرم کی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی زائرین اور سیاحوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور پاکستان سے عراق جانے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ بھی ہوا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے عراق کے 3 روزہ دورے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، اور دونوں ممالک تجارتی اور معاشی میدانوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دفاعی و عسکری شعبوں میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔